ڈرائیور نے ابھی اترنے کے لیے گیٹ کھولا ہی تھا کہ اس نے ڈرائیور کو کالر سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچ کر پھینکا کہ اس کا سر کنارے پر لگے بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہم لوگوں نے چیخنے کی کوشش کی تو اس نے پسٹل نکالا اور ہماری طرف کر کے بولا، خبردار جو چیخنے چلانے کی کوشش کی تو خاموشی سے بیٹھی رہو، سمجھی؟ کنول اس آدمی کی آواز پہچان گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سیف؟ تم سیف ہو نا؟ آدمی، ہاں میں سیف ہوں، منہ سے چادر ہٹاتے ہوئے۔ میں نے کہا نا کہ خاموش رہو، یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس گھر کے سامنے لایا اور ریموٹ کنٹرول سے باہر کا مین گیٹ کھولا اور گاڑی اندر لے آیا اور مین گیٹ ریموٹ کنٹرول سے بند کیا۔ گاڑی اس نے کار پارکنگ میں کھڑی کی تو اس نے ہمیں اترنے کو کہا، جبکہ وہ ہم پر بدستور پسٹل تانے ہوئے تھا۔ جب ہم گاڑی سے اتر گئے تو اس نے اسی ریموٹ کنٹرول سے اندر کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے آیا اور دوبارہ اس نے ریموٹ کنٹرول سے گیٹ بند کر دیا اور اندر لانے کے بعد مجھے دائیں کمرے میں اور لبنہ کو بائیں کمرے میں بند کر دیا اور گیٹ باہر سے بند کر دیا۔ میں کچھ دیر تو دروازے کو پیٹتی رہی اور کھولو کھولو چلاتی رہی اور پھر روتے روتے کمرے میں پڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد خیال آیا کیوں نہ دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ خیال ایک دم بدل گیا کیونکہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ پھر میرا دھیان کمرے میں لگی کھڑکی پر گیا۔ اس پر پردے ڈلے ہوئے تھے۔ پردے ہٹا کر دیکھا تو اس میں سلائڈنگ شیشے لگے ہوئے تھے، مگر ان میں لاک لگا ہوا تھا۔ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو میں نے زور سے شیشے پر مارا تو شیشہ ٹوٹ گیا اور میں پھر اس راستے سے باہر نکلی۔ لبنہ کی رونے کی آواز سامنے کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر اسی کمرے سے باہر نکالا کیونکہ دروازے کو باہر سے چٹخنی لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ لبنہ کو کمرے سے باہر نکالنے کے بعد ہم سامنے والے کمرے میں گئے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا۔ ہم اس میں ڈرتے ڈرتے گئے، مگر اس کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ہم نے ہاتھوں سے ٹٹول کر سوئچ کو آن کیا۔ لائٹ آن ہوتے ہی ہماری تو چیخیں نکل گئیں اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد ہمیں ہوش آیا تو ہم نے تمہیں فون کیا۔ اکرام، تم نے جب لائٹ آن کی تو کیا دیکھا تھا؟ لبنہ، ہم نے دیکھا تھا کہ سیف اور کنول کے سر تن سے جدا تھے اور تڑپ رہے تھے اور خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد رونے لگتی ہے ریمشا۔ اکرام، کنول میرے بچپن کی دوست تھی، اتنا پیار، اتنا خلوص تھا ہم میں، اور اب تو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اب ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اس کے گھر؟ کس طرح اس حادثے کی خبر سنائیں گے؟ انکل پہلے ہی دل کے مریض ہیں، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اکرام، تم اس کی فکر مت کرو، یہ خبر ان کو بتانی بھی ضروری ہے۔ میں انہیں بہلا کر یہ خبر سنا دوں گا۔ صوفے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے اور گھر کا جائزہ لیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ جس کمرے میں ریمشا کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کمرے کے سامنے سے ایک چوڑا سا زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس زینے کو گرل سے بند کیا ہوا تھا۔ جس کمرے میں کنول اور سیف کا قتل ہوا تھا یہ کمرہ ان کمروں کے سامنے تھا جس میں ریمشا اور لبنہ کو بند کیا گیا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی دائیں طرف باتھ روم بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کمرے کے اندر تھا۔ دائیں کمرے کے ساتھ ہی چمنی بنی ہوئی تھی جس میں آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور جلنے والی لکڑی کوئلے سے راکھ بن چکی تھی۔ اندر کا جائزہ لینے کے بعد باہر کا جائزہ لینے کے لیے اس نے ابھی چند قدم اٹھائے ہی تھے اور وہ دروازے کے قریب ہی تھا۔ اچانک کچھ سوچ کر کمرے کے اندر جاتا ہے اور صوفے پہ بیٹھ کر ان سے پوچھتا ہے، اکرام، گاڑی اور وہ ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ لبنہ، ریموٹ کا تو پتہ نہیں، گاڑی باہر کھڑی ہوگی۔ اکرام، باہر؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد، لیکن باہر تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔
ریمشا اور لبنہ ایک ساتھ بولتی ہیں، کیا باہر گاڑی نہیں ہے؟ ریموٹ کنٹرول گاڑی کہاں چلی گئی؟ جاننے کے لیے دیکھیے سنیے اگلی قسط نمبر 6۔ کہانی میں دلچسپی بڑھ رہی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں۔